1000 مرتبہ میں بولوں گا ٹی ٹی پی کے خوارج کو مارو، اگر وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ بندوق اٹھا رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا مارو، دہشت گردی کو ختم کرو۔ اصل دہشت گرد وہ ہے جو اس ساری دہشت گردی کو، بی ایل اے کو، ٹی ٹی پی کو سپانسر کرنے کے لیے اپنا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کیوں بالکل تم لوگوں کو جو ہے وہ گھبراتے ہو اصل دہشت گرد کا نام لیتے ہوئے؟ عراق کا امن تباہ ہوا، ایران کا امن تباہ ہوا، یمن کا امن تباہ ہوا، 400-450 بچہ 2 دن میں فلسطین میں شہید ہو گیا ہے۔ ہمارے فارن آفس کے منہ سے مذمت تک کا لفظ نہیں نکل رہا، اور مذمتی بیان اٹھا کے دیکھیں فارن آفس کا کہ اسرائیل کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا کہ باپ ناراض ہو جائے۔ سر، ہارڈ اسٹیٹ کی اگر بات ہوتی ہے، اور یہ بات ہارڈ اسٹیٹ تو میں تب مانوں گا جب آپ کہیں گے کہ جناب امریکہ دہشت گرد ہے اور اسرائیل دہشت گرد ہے، میں کہتا ہوں میں اس ہارڈ اسٹیٹ کی حمایت کرتا ہوں، اور ہم سب کو بھی بندوقیں، گولے، بارود پکڑاؤ، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہم ہمیشہ کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیشہ سے تیار ہیں۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے فوجیوں کو ٹرین ہی اس نیت سے کی ہے کہ جناب آپ اللہ کے حوالے ہو، اور ہمارے خاندانوں نے جتنی قربانیاں دی، ہمارے علاقوں نے جتنی قربانیاں دی وطن عزیز کے لیے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ روزانہ ہمارے ضلع اٹک میں 2-3 شہادتوں کے بعد 2-3 میتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ہم جنازے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ شہید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی بولڈ آواز ہے، ان سے ہم پوچھ جانیں گے کہ یہ جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے بی ایل اے ٹی ٹی پی کا، اور قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا، ان تمام چیزوں کو یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم شہید بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا بہت کرم، الحمدللہ۔ شہید بھائی کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ابھی ملک میں ہو رہی ہیں اس ٹائم؟ ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج جو معاملہ پیش آیا ہے کوئٹہ میں، اور جو بلوچ یکجہتی کونسل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھایا گیا، واٹر کینن ان پہ استعمال ہوئی۔ ایک تو پاکستان نظریاتی پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے اور ان بلوچوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ مارنگ بلوچ ہماری بہن ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں جو کچھ ان کے اگینسٹ ہوا۔ ایک بار وہ بھی مذمت کر لیں جو ہمارے شہداء کے ساتھ ہوا، ایک بار وہ بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور مذمت کر لیں جو کچھ جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا اور جتنے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ایک بار وہ بھی مذمت کر لیں کہ سرائیکیوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ ایک بار وہ بھی مذمت کر لیں کہ آئی ڈی کارڈ جب سرائیکی مزدور کا دیکھتے ہو تو اس سے پہلے اس کے چہرے پہ مفلسی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک بار وہ بھی مذمت کر لیں کہ جب آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پنجابی کو قتل کیا جاتا ہے تو وہاں کے سردار وڈیرے جاگیردار جو پورے بلوچستان کا پیسہ لوٹ کے کراچی، کوئٹہ، لاہور اور اسلام آباد میں اپنے بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہوئے، اور دبئی میں انہوں نے اپنے پورے فلیٹس خریدے ہوئے ہیں، ان سے کبھی بھی انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ او جی ڈی سی، پی او ایل، پی پی ایل کی رائلٹی کا پیسہ ہے جو تم سارا بلوچستان کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور جب تمہاری عوام پوچھتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور ہمارا پیسہ جو ہماری یونیورسٹی پہ، ہمارے میڈیکل کالجز پہ لگنا چاہیے، جو ہماری سڑکوں پہ انفراسٹرکچر پہ لگنا چاہیے، وہ کدھر گیا؟ تو آپ جواب دیتے وہ پیسہ پنجابی کھا گیا۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں، پنڈی اسلام آباد سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ تحصیل جنڈ، تحصیل پنڈی گھیب، تحصیل فتح جنگ، ان کے دیہاتوں میں جاؤ، ان علاقوں سے اتنی گیس یا شاید زیادہ گیس نکل رہی ہے جتنی ڈیرہ بگٹی سے نکل رہی ہے، لیکن ان علاقوں میں بھی 80% علاقوں میں گیس نہیں مل رہی۔ تو کیا یہ لوگ پاکستان کے جھنڈے چلانے لگ جائیں؟ کیا یہ لوگ پولیس اور فوج والوں کو قتل کرنے لگ جائیں؟ ہمیں گیس نہیں ملتی کیونکہ ہمارے اوپر قابض سیاستدان اس طریقے کے بزدل اور ہوئے ہیں جن لوگوں کو اپنا حق مانگنا نہیں آتا۔ بلوچستان کے سیاستدانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ تو ہمارے تو چلو اس طرح کے سیاستدان ہیں نا جو اپنا حق مانگنا نہیں جانتے، لیکن ہمارے سیاستدانوں پہ کرپشن کے اتنے بڑے داغ نہیں لگے جتنے بلوچستان کے سیاستدانوں پہ لگے ہوئے ہیں، جو وہاں کے لوگوں کا سب کچھ حق کھا کے بیچ گئے۔ ہمارے تو سیاستدان، ہم اب بھی بڑے فخر سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے کیا کہتے ہیں ملک الیار ہوتے تھے کہ جب فنڈ آئے تو وہ ان سے لگ ہی نہیں پائے تو انہوں نے واپس قومی خزانے میں جمع کرا دیے۔ کم از کم ان سے اگر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ ان پیسوں کو جیب میں نہیں ڈالا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا عوام بھی پوچھے گی، اور وہ خود بھی ایک شریف آدمی تھے۔ انہوں نے کسی کو اٹھا کے لوگوں کو جبری گمشدہ نہیں کیا، اپنے ذاتی جیل نہیں بنائے ہوئے جس طریقے کے ان کے نوابوں نے بنائے ہوئے۔
تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی پبلک کو. ایک بھائی بلوچستان لبریشن آرمی چلاتا ہے, دوسرا بھائی جو ہے وہ صوبائی حکومت کا سینئر وزیر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور جو سینئر وزیر ہوتا ہے وہ الیکشن کس سے جیتا ہے؟ اپنے چھوٹے بھائی سے, سکے چھوٹے بھائی سے. اچھا, ایک بھائی بلوچستان ریپبلکن آرمی چلاتا ہے, دوسرا بھائی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہوتا ہے, خان کے دور میں بھی وزیر ہوتا ہے, اور نواز شریف کے دور میں بھی وزیر ہوتا ہے, اور رژیم چینج میں بھی وہ موجود ہوتا ہے. تیسرے جناب جو بہت بڑے چیمپئن صاحب ہیں, جو کہتے ہیں جناب پنجابی فلانا ہے, پنجابی ڈھمکانا ہے, ان کے اپنے صاحبزادی کی شادی جو ہے وہ پنجابی کے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے, تب پنجابی فلانا ڈھمکانا نہیں ہوتا. میں اس پہ بھی ذاتی میٹرز میں نہیں پڑتا, لیکن انہی صاحب کا ایک چھوٹا بھائی جو ہے لشکر بلوچستان چلا رہا ہے اور وہاں پر دہشت گردی کر رہا ہے. اور وہ خود کون ہے؟ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی سرکاری بینچوں پہ تھے, اور پی ٹی آئی کو گرانے میں بھی ان کا کردار تھا, اور نون کی گورنمنٹ میں بھی سرکاری بینچوں میں تھے. تو مجھے یہ بتائیں, پھر اس کے بعد ایک اور قوم پرست جماعت تشریف لے آتی ہے. آپ اس کے بارے میں بھی, جو پشتون بیلٹ میں موجود ہے, نام نہاد قوم پرست جماعت, یہ وہ لوگ ہیں جن کے 70 سالوں سے یہ لوگ, ان کا خاندان گورنر بلوچستان بنتا آ رہا ہے. ان کے پارٹی کے لوگ گورنر بلوچستان بنتے آ رہے ہیں, اور صرف گورنر نہیں, جو وزیر اعلیٰ کی کابینہ ہوتی ہے اس میں 5-6 وزیر انہی کے ذاتی خاندان کے ہوتے ہیں. ان کی پارٹی کا اور کوئی بندہ ایم این اے, ایم پی اے یا وزیر نہیں بن سکتا. انہی کے خاندان کے چاچے, مامے, تائے اور بھانجے بھتیجے بنتے ہیں. تو جب 70 سالوں سے لیڈ ہی آپ لوگ کر رہے ہیں اس بلوچستان کو, تو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کوئی اور کھا گیا؟ آپ نے تو تباہی خود کی ہے. صرف یہ کہ بلوچستان کے عام نوجوان کو اس کا ادراک نہیں ہونے دیا. مطلب صرف آپ یہ پوچھ لیں کہ یار یہ جو بی ایل اے کو چلا رہے ہیں, جو بی آر اے کو چلا رہے ہیں, جو بی ایل ایف کو اسپانسر کر رہے ہیں, یہ سارے نواب وڈیرے جاگیردار جو وہاں سے بیٹھ کے بلوچستان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں, یہ خود کیوں نہیں آ رہے شہادت دینے کے لیے؟ یہ خود کیوں نہیں آ رہے لڑنے کے لیے؟ وہاں تو ہندوستان نے انہیں عورت شراب دے دی, یہاں غریبوں کے بچوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ بیچاروں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. یہاں ہماری اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی, یہ تو فیل ہو گیا آپ کو رائٹ دینے میں, آپ نے خود اپنے آپ کو کیا رائٹ دی؟ پنجاب کو تو پھر بھی تھوڑا بہت بہتری کی طرف لے گئی یہاں کے سیاستدان جو ہیں, کیونکہ یہاں کی عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ نوابوں کے چنگل سے باہر آنے لگی, سوال کرنے لگی. آپ لوگوں نے سوال کیا ہی نہیں کبھی. آپ لوگ ان سے پوچھتے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اپنے نواب سے پوچھیں گے تو ایکسپلائٹ کرے گا. جب بھی الیکشن جیتتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے, اور لگاتے ہیں. بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں, سرکاری گاڑیوں پہ, پرائیویٹ گاڑیوں پہ, نان کسٹم گاڑیوں پہ. اور اگلے سال جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں اور انہی کا سکا بھائی, ان کا کزن الیکشن جیت جاتا ہے, تو پھر یہ ناراض بلوچ بن کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جناب پاکستان مرد آباد, اور جناب ہم انڈیا سے جو ہے نا وہ مدد لے کے بلوچستان کو آزاد کروا دیں گے. یہ ان اسی طریقے سے جس طرح مذہبی جماعتیں جب حکومت میں نہیں آتی تو کہتی ہیں اسلام خطرے میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا, تو کس طرح پاک و آرمی اور یہ ہماری اسٹیٹ کس طرح نپٹے گی بی ایل اے جیسی تنظیموں سے, اور جس طرح افغانستان سے ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان سب پہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے, میں اس چیز کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ہر چیز کا ملبہ افغانستان پہ نہ گرایا جائے. میں کبھی بھی اس چیز کا حامی نہیں ہوں گا. 1000 مرتبہ میں بولوں گا ٹی ٹی پی کے خوارج کو مارو, اگر وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, وہ بندوق اٹھا رہے ہیں. اول تو مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تو سیدھا سیدھا مارو, دہشت گردی کو ختم کرو. یہ وہ پاکستان تھا جو جرمنی کو قرضے دیتا تھا. یہ وہ پاکستان تھا جو دنیا کی 2 سپر پاورز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی روند کے ان کو فارغ کر چکا تھا. یہ وہ پاکستان تھا جس کو آج بھی بوسنیا والے دعائیں دیتے ہیں, چیچنیا والے دعائیں دیتے ہیں. آذربائیجان میں ہر بلڈنگ پہ ہمارے ملک کا پرچم آج بھی لگا ہوا ہے. اس کی ہماری ایک بڑی تابناک قسم کی اور زبردست قسم کی جو ہے وہ ہسٹری ہے. اس ہسٹری کو نہ روندو, اپنے ان غلط فیصلوں کی نظر نہ کرو. آپ نے اگر بہت بڑا چیمپئن بننا ہے تو دنیا کو بتاؤ who is the actual bastard, who is the actual terrorist. That is not Afghanistan, that is not Iran. اصل دہشت گرد وہ ہے جو اس ساری دہشت گردی کو, بی ایل اے کو, ٹی ٹی پی کو اسپانسر کرنے کے لیے اپنا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. That is United States of America. کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ کیوں تم لوگوں کو جو ہے وہ گھبراتے ہو اصل دہشت گرد کا نام لیتے ہوئے؟ قذافی صاحب, آپ کو تو تائید کرنی چاہیے. آپ کے نام جس کے نام پہ رکھا گیا اس کے قاتل بھی وہی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں
کہ اس وقت عراق کا امن تباہ ہوا، ایران کا امن تباہ ہوا، یمن کا امن تباہ ہوا، 400-450 بچہ 2 دن میں فلسطین میں شہید ہو گیا ہے، ہمارے فارن آفس کے منہ سے مذمت تک کا لفظ نہیں نکل رہا، اور مذمتی بیان اٹھا کے دیکھیں فارن آفس کا کہ اسرائیل کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا کہ ہو جائے گا، اس طریقے سے ریاست پاکستان نہیں چلتی، سوری۔ تو شہید یہ بھائی، جی جی، ہارڈ اسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ کو، اگر یہ ہارڈ اسٹیٹ بنتی بھی ہے؟ سر ہارڈ اسٹیٹ کی اگر بات ہوتی ہے، اور یہ بات ہارڈ اسٹیٹ تو میں تب مانوں گا جب آپ کہیں گے کہ جناب امریکہ دہشت گرد ہے اور اسرائیل دہشت گرد ہے، میں کہتا ہوں میں اس ہارڈ اسٹیٹ کی حمایت کرتا ہوں، اور ہم سب کو بھی بندوقیں گولے بارود پکڑاؤ، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہم ہمیشہ کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیشہ سے تیار ہیں۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے فوجیوں کو ٹرین ہی اس نیت سے کی ہے کہ جناب آپ اللہ کے حوالے ہو، اور ہمارے خاندانوں نے جتنی قربانیاں دی، ہمارے علاقوں نے جتنی قربانیاں دی وطن عزیز کے لیے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ روزانہ ہمارے ضلع اٹک میں 2-3 شہادتوں کے بعد 2-3 میتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ہم جنازے پڑھتے ہیں، اور بڑے فخر سے پڑھتے ہیں، اور شہیدوں کے والدین کے اب آگے افسوس کرنے نہیں جاتے، مبارکباد دینے جاتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو چنا ہے اس سعادت کے لیے۔ لیکن بات یہ ہارڈ اسٹیٹ بنائے، بہت اچھی بات ہے، اصل دہشت گرد کو دہشت گرد بولیں، جس نے ساری آگ لگائی ہے، پاکستان اور افغانستان جیسے 2 پڑوسی مسلمان ممالک کو لڑوایا ہے، پاکستان اور ایران کے اندر خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی ہے۔ انڈیا اگر اپنے وہ بنا رہا ہے، آپ ہر بندہ کلیم کر رہے ہیں انڈیا وار زون بنا رہا ہے، اور ان کو ٹریننگ دے رہا ہے افغانیوں کو، ایران میں چابہار میں بی ایل اے کو جناب انہوں نے وہ چھوٹے موٹے وہ کیا کہتے ہیں علاقے بنا کے دیے جہاں پر وہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ اٹ ہیز گڈ انفلوئنس ان ایران اینڈ افغانستان، وی بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمیں کیا موت پڑی ہوئی ہے؟ وائی ڈونٹ وی ہیو اے گڈ انفلوئنس ان ایران اینڈ افغانستان؟ حالانکہ افغانستان کے بھی جو سارے روحانی پیشوا ہیں وہ پاکستانی، اور ایران کے بھی 80% روحانی پیشوا تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے، تو جن کو ایرانی ایون بڑے بڑے علماء فالو کرتے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ وائی ڈونٹ وی انفلوئنس دیم؟ وہ پنڈتوں سے انفلوئنس ہو گئے ہیں، وہ بت پرستوں سے انفلوئنس ہو گئے ہیں۔ محمود غزنوی کے وارث جو ہے افغانی، جو بت شکن تھا، وہ بت پرستوں سے جو ہے وہ انفلوئنس ہو گیا ہے، وہ اکوڑا خٹک دیوبند ثانی سے انفلوئنس نہیں ہوا، وہ سمیع الحق کے خاندان سے انفلوئنس نہیں ہوا، وہ تقی عثمانی صاحب سے انفلوئنس نہیں ہوا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بیکاز آف اوور تھرڈ کلاس پالیسیز، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ امریکہ وانٹڈ ٹو ڈیفیٹ اس، ہم اس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ اور سنی شیعہ وہابی کے فساد میں وہ ہمیں ڈالنا چاہتا تھا، ہم اس میں ڈل گئے۔ پنجابی بلوچ کے فساد میں وہ ہمیں ڈالنا چاہتا تھا، ہم اس میں ڈل گئے۔ ہم نے نئی قوم کو بتایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر۔ اب ریاست پاکستان کو بالکل ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کی جنگ لڑنی چاہیے کہ میرا ملک اپنے فیصلے خود کرے، اس کی فارن پالیسی منسٹری آف فارن افیئرز میں بنے، واشنگٹن ڈی سی میں نہ بنے، اس کے اندرونی معاملات کی پالیسی جو ہے ہماری محکمہ داخلہ بنائے، اور وہ محسن نقوی صاحب پاکستان میں بیٹھ کے بنائے۔ امریکہ کے کسی لانس نائک کی کال کو اٹینڈ کرنے کے بعد اس ہماری اندرون معاملات کی پالیسیز نہ بنے، ہمارے ملک کے فیصلے اسلام آباد کی پارلیمان میں ہوں، وائٹ ہاؤس میں نہ ہوں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری فوج کا وقار بڑھے گا، اس سے ہمارے پولیس کا وقار بڑھے گا، اس سے ہمارے پارلیمان کا وقار بڑھے گا، اس سے میرے ملک کا وقار بڑھے گا۔ اس سے قذافی صاحب، آپ جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اور مجھے ننگا کر کے چیک نہیں کیا جائے گا، ہمارے سابق وزیر اعظم کو ننگا کر کے چیک نہیں کیا جائے گا، ہمارے گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ ہوگی دنیا میں۔ آگے یا تو وہ رسپیکٹ بحال کرو، یا پھر ساری زندگی یو وڈ ٹرائی ٹو امپریس دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ نیور ایور انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے کبھی امپریس نہیں ہوگی۔ کبا چلا ہنس کی چال، وہ اپنی بھی بھول گیا۔ آپ جتنا مرضی ان کا وہ کرنا شروع کر دیں، لبادہ اڑنا شروع کر دیں، وہ آپ پہ ہنسیں گے، وہ آپ پہ بہت بری طرح آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ہم نے 26 اپنے فوجی ہمارے شہید ہوئے سلالہ چیک پوسٹ پہ۔ میری تحریک کا آغاز تب ہوا تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، میں کبھی سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں 10ویں جماعت کے بعد چھٹیاں گزری تو فرسٹ ایئر میں جاتے ہی پہلا ہفتہ تھا، اور ہم لوگ اے پی ایس کے اسٹوڈنٹس، اور ہمیں پتہ چلا سلالہ چیک پوسٹ پہ 26 فوجی ہمارے شہید ہو گئے، اور حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ہم نے ریٹیلیٹ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں اجازت نہیں تھی یا جو بھی معاملہ تھا، اوپر سے وہ سارا
سیز ہو گیا تھا سارا جو نظام تھا، انفارمیشن بھی نہیں پاس ہو رہی تھی، اور وہ 26 فوجی شہید کر کے چلا گیا، ہم لوگوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ تب 16 سال کی عمر میں نے سب سے پہلے راول پنڈی کنٹونمنٹ کو بند کیا تھا، احتجاج کیا تھا، اور اس بیس پہ کیا تھا کہ نیٹو کی سپلائی کو روکو اور ان کو منہ توڑ جواب دو، ہماری فوج از ناٹ فور سیل، ہمارے فوجی آر ناٹ فور سیل، یہ ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی بھی، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کے 70,000 فوجی، سولین، امام بارگاہیں، مسجدیں، دربار شہید ہوئے، اے پی ایس شہید ہوا، جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا۔ کیا اس ساری دہشت گردی کی جنگ جو ہم نے لڑی دہشت گردی کے خلاف، ہمارا کے پی کے جل گیا، ہمارا بلوچستان ہم سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کیا امریکہ راضی ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں ڈو مور، ڈو فور وٹ ریزن؟ آج ایک بار کہہ دو کہ بھائی تم اپنے معاملات کو دیکھو، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے، افغانستان سے ہمارے معاملات خراب ہیں، ہم خود ٹھیک کر لیں گے۔ کیا ہے ٹھیک کرنے کے لیے؟ مطلب کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ سنسیئر لوگوں کو بھیجیں، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ تم انڈیا سے مدد نہیں مانگو گے، ہم امریکہ سے مدد نہیں مانگیں گے، بالکل یہاں معاملہ کلیئر ہو جائے گا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ بالکل۔ جی تو ناظرین، جس طرح کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں کو جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچا ہے۔ اگر پالیسیز ٹھیک کر لی جائیں تو پاکستان کے آدھے سے زیادہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے نئے دور سے محمد قذافی کو اور شہید سیالوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔